بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑ کھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جب سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے، پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، جس رشتے کو شخص خراب کر دے، پھر قسمیں اسے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ درد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی ہیں، بس اللہ پاک نے انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو یہ دو کام کرتے ہوں، محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں کرتے، دوسرے اللہ پر یقین کرتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ جو چیز وافر مقدار میں ہو وہ ناقدری کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جذباتی لوگوں کے جذبات بہت سستے ہوتے ہیں۔ اگر بستر پہ لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے موڈ کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تب ہم اپنے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو بچانا ہے تو اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ دیکھو جن سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ برداشت عقل مند انسان کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل انسان کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ حسرتیں کم ہی ہو تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو چاند نہیں لگتا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کھونا نہیں ہوتا، بلکہ آنے والے وقت کے لیے اللہ کی طرف سے کی گئی حفاظت ہوتی ہے، جس کا نہ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نہ ہمیں کوئی گمان ہوتا ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر دل سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اس بات پر بھی شکر کے آنسو بہا لینے چاہیے کہ ہم میں کون سی ایسی بات ہے کہ رب کی رحمت ہمیشہ ہمارے اوپر پورے جوش سے چھائی رہتی ہے۔ نا امید بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ جس جگہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس جگہ سے آئندہ لوگوں کو بچاؤ، یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس بننا پڑتا ہے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں ورنہ ملاقات ہزاروں سے ہوتی ہے۔ جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی کھروچیں جسم پر نہیں روح پر لگتی ہیں، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی تو ہے۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے بچانے کے لیے 2 خوبصورت لوگ چاہیے،
ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں ہوتی ہے۔ رزق کے لیے آدمی نہ بدلو اور اولاد کے لیے بیوی نہ چھوڑو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ یاد رکھیں جو زخم دیکھتے نہیں وہ دکھتے بہت ہیں۔ کبھی غم نہ کرو کہ یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگی تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ لوگ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی۔ دنیا کی ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، صرف ایک گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے آتے ہیں۔ کامیاب زندگی کے لیے بھاگ دوڑ خود کرنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد اور اظہار افسوس کے لیے آتے ہیں۔ اگر کبھی دشمن اور منافق میں صلح کی گنجائش پیدا ہو تو دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، منافق کے ساتھ ہرگز نہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک ٹھوکر ہمیشہ کے لیے سبق سکھا جاتی ہے۔